یا آپ میں سے کسی بھائی کا یہ ماننا ہے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا یا وہ گناہ گار نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسا بھائی ہے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، ہم لوگ عاجزی کے طور پر کہتے ہیں جی اسی بڑے گناہ گار ہیں، اندر سے مانتے شانتے کوئی نہیں ہے۔ یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہم عاجزی دکھا رہے ہیں، یہ دکھاوا ہوتا ہے ہمارا جی ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں، جی ہم بڑے عاجز ہیں۔ نو، کسی بزرگ کا میں کال پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ نا سلیکٹیو سینر ہیں، ہم صرف وہ گناہ کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہیں، اور ہم اس گناہ پر اعتراض کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم کمفرٹیبل نہیں، کوئی اور کمفرٹیبل ہے۔ ہر بندے نے اپنے اپنے حساب کا گناہ سیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل رکھی ہوئی ہے، باقی ساری دنیا گناہ گار ہے۔ تو اگر آپ سب یہاں پر مانتے ہیں اس چیز کو کہ ہم لوگ گناہ گار ہیں، تو کیا ہم لوگ توبہ کرنے والے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں پتہ کیا اعلان فرمایا؟ آیت سنیے گا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے توبہ، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کی، یعملون السیئات، یعملون السیئات، جو سیئات کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کریں سارے بھائی، اس کو ذہن میں رکھیں، قرآن پاک میں جو سیئات کا لفظ بھی آیا ہے، ذنب کا لفظ بھی آیا ہے، دو طرح کے لفظ آئے ہیں، اور اسم کا لفظ بھی آیا ہے، اور یہ تینوں لفظ گناہ کے لیے آتے ہیں۔ جب ایز جنرل آ رہے ہوں تو پھر ہم بعض اوقات ہر طرح کا گناہ مراد لے لیتے ہیں سیاق و سباق دیکھ کر، ورنہ ان کا لفظی معنی ہوتا ہے، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ جو اسم ہے نا، اسم وہ گناہ ہے دل کا گناہ، مطلب آپ اگر ایک ظاہری طور پر تو اچھا عمل کر رہے ہیں لیکن بیک اینڈ پر آپ کا منافقین والا کام، اس کو اسم کہتے ہیں۔ ذنب کس کو کہتے ہیں؟ ذنب ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے، نماز چھوڑ دی، اس لیے کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو جو ذنب ہے اس کی معافی کہاں سے ہے؟ اللہ سے، اور اللہ کیا فرمائے گا؟ سارے ذنب معاف کر دے گا اگر آپ نے معافی مانگی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سیئات، یہ سیئات گناہ ہیں جو آپ کے اور مخلوق کے درمیان ہے، زیادتی کی، ظلم کیا، مال کھا گئے، جھوٹی گواہی دے دی، قتل کر دیا، یہ وہ گناہ ہے، اور اس کی معافی پہلے، اس کا ہرجانہ پہلے آپ نے عوام یعنی لوگوں کے ساتھ درست کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگنی ہوتی ہے۔ اور کیا آتا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کریں گے تو سیئات جائیں گی۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا؟ حسنات، نیکی کرو لوگوں کے ساتھ اور اچھے کام کرو، کسی کے ساتھ برا کیا تو اب اس کے ساتھ اچھا کرو اور پھر اللہ سے معافی مانگو، اللہ اس کو کلیئر کر دے گا۔ بہرحال یہاں پر کیا تھا؟ ولیست توبۃ، ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، الذین یعملون السیئات، جو لوگ گناہ گار ہیں، گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر الموت، یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ جاتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے کہتے ہیں قال انی تبت الان، ہن اسی توبہ کر لینے ہیں، اسی آئندہ تو کدی بھی گناہ نہیں کریں گے، سبحان اللہ، ہن بچیا کے۔ یہ معاملہ پتہ کس بندے کے ساتھ ہوتا ہے؟ جس نے پلان کیا ہوتا ہے کل کروں گا توبہ، آج واردات ڈال لیتے ہیں۔ یہ معاملہ جب اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ کل تو آنی نہیں ہے توبہ کی، بندہ بیماری سے ڈرتا ہے کہ بیماری کے بعد بندہ مر جاتا ہے، حالے میری صحت ہے، تو بندہ صحت میں گناہ کرتا ہے، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ بعض لوگ جو اکثر ہوتے ہیں اب تو بغیر بیماری کے ہی ہو جاتی ہیں، وہ والا کھاتا تو ویسے بھی صاف ہو گیا ہوا کافی جگہوں سے، لیکن پھر بھی یہ جھوٹی امیدیں جو ہے نا، یہ شیطان دلاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے نا کہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، میری پلاننگ ہے، شام میں کر لوں گا، یہ والا کام کرنے کے بعد کر لوں گا، مارے جائیں گے۔ ابھی کریں، ادھر بیٹھے بیٹھے کریں۔ آپ کو آپ کے رب نے کوئی شرط رکھی ہے بھائی اس ٹائم کرو گے تو نہیں، تو اس ٹائم کرو گے تو مان لوں گا نہیں، جب مانگے اس کریم کی بارگاہ میں جب جائیں توبہ کرنے، کیا وہ دیر لگاتا ہے؟ لیکن شیطان نہیں جانے دیتا، بندہ پلان پر پلان ڈالتا رہتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، وہ لوگ جو گناہوں میں کام کرتے رہتے ہیں اور پھر حتی اذا حضر الموت، یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ جاتی ہے، قال انی تبت الان، پھر وہ کہنے لگتے ہیں ہاں ہم اب توبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کی توبہ ہے ہی نہیں، اب توبہ قبول نہیں، اب وقت گزر گیا۔ موت حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ امت محمدیہ کے ساتھ بڑا کرم ہے اللہ کا کہ آخری وقت تک، بالکل آخری وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، یہاں پر موت حاضر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جان نکلتے نکلتے یہ گرگرے تک، نرگٹ تک آتی ہے نا، تو جب آواز لڑکھڑا جاتی ہے نا، اس ٹائم آدمی بیسیکلی دیکھ لیتا ہے، غیب کو دیکھ لیتا ہے، دلیل قائم ہو جاتی ہے۔ اب نہیں، اس سے پہلے بھی اگر اس نے کہہ دیا ہے یا اللہ پاک معاف فرما دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریمی اتنی کریمی ہے، وہ دیر نہیں لگاتی، اس بندے کی رحمت کو فرشتے آ کے لے جاتے ہیں، خاص کرم ہے۔ ایون ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی رسول تھے، تو ان کی جو سیدنا اسرائیل علیہ السلام ان کی جان قبض کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا غلام ہے، آسانی کرنا۔ اب مجھے یہ حدیث کے الفاظ صحیح یاد نہیں، میں نے پڑھی تھی، لیکن جو وہ موت والے فرشتے تھے انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ کی امت کے لیے میں آسانی کرتا ہوں، اور یہ حکم کیوں ہے؟ آپ کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے۔ اچھا، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ یہاں اللہ نے قانون بنا دیا کہ چلو موت تک اس سے پہلے پہلے لوٹ آؤ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے نو انسان، تمہیں کس چیز نے تمہارے رب سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اور پھر یہاں پر اللہ فرما رہا ہے تمہارے کریم رب سے، انسان نے کیا گناہ، اب وہ دوڑا جا رہا ہے، اس کو لگتا ہے اللہ سے سزا ملے گی۔ اللہ گناہگار کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تو میرے ایک دفعہ شکنجے میں آ، میں تجھے پتہ لگا، تجھے پتہ چلے، بالکل ایسے جیسے پولیس والا چور کے پیچھے بھاگ رہا ہو، وہ کہندا ایک بار یاد تھا نا میرے، تینوں دساں۔ لیکن رب کتنا کریم ہے، ایک شخص منہ موڑ کے چل رہا ہے، تکبر میں اپنے، اللہ فرما رہا ہے بربک الکریم، ساتھ میں اپنی صفت کریم کی بیان کر رہا ہے کہ میں تو اگر گناہگار ہے، مجھ سے دور بھاگ رہا ہے، تو جیسا بھی گناہ کر کے ہے، تو میرے سے دھوکے میں کیوں آ گیا، میں تو کریم ہوں۔ اپنا تعارف کریمی سے کرا رہا ہے، یہ نہیں
کہہ رہا میں شکنجہ کس لوں گا تجھے ماروں گا نہیں. تو سمجھے اس محبت کی رمز کو. لیکن بات کیا, مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم آتے ہیں توبہ ہے کیا. انما التوبۃ علی اللہ, اللہ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ لازم ہے, ان کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے, انہی لوگوں کی توبہ ہے. یعملون السوء بجہالہ, جو لوگ برے کام یا برا فعل کر بیٹھتے ہیں, بجہالہ لا علمی میں, لادانی میں کر لیتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات بتاؤں, اصحاب رسول کا میں تفسیر پڑھ رہا تھا, ان کے ہاں ایسا شخص جس نے گناہ تو جان بوجھ کر کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا, اب توبہ کرنا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نفس کے بہکاوے میں آ گیا, شیطان کے بہکاوے میں آ گیا, نادانی کر بیٹھا نا. ثم یتوبون من قریب, اب جس بندے نے گناہ کر لیا ہے اللہ فرما رہا ہے پھر اس نے فوراً بعد توبہ بھی کر لی, فاولئک یتوب اللہ علیہم, ان لوگوں کی توبہ اللہ کو پسند ہے, اللہ انہی کی توبہ قبول فرماتا ہے. مجھے بتائیں کوئی مشکل کام ہے؟ تو جب ہم سب مانتے ہیں کہ یار ہم گناہگار ہیں, پھر ہم انتظار کیوں کرتے, پھر ہم لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ جو توبہ نہیں کرتا ہے وہ شیطان ہے, اور جو گناہ نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے. انسان گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے, یہ دو خاصیتیں جمع ہوتی ہیں تو انسان کا نام آتا ہے اس شے کے اوپر. توبۃ النصوح کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, توبوا الی اللہ, لوٹ آؤ اللہ کی طرف, توبۃ نصوحا, ایسا لوٹنا کہ جو نصوح ہو. نصوح کا معنی یہ ناصحہ سے ہے, دیکھا جائے تو لغت کے اندر اس کا معنی ہے خالص. تو اگر اس پیراہے میں اس معنی کو دیکھا جائے تو اللہ فرما رہا ہے ایسی توبہ کرو کہ اس توبہ کے اندر تمہاری کوئی بری نیت شامل نہ ہو, کوئی گدلا پن نہ ہو. ویسے بائی دا وے توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن, آپ غلط رستے جا رہے تھے تو آپ صحیح رستے کی جانب مڑ گئے ہیں. تو تم لوگ کیا کرو, توبۃ النصوح کرو. ایک اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے, کپڑا جو ہوتا ہے نا, پھٹا ہوا کپڑا, اس کو سی کے اس کو بالکل جوڑ دینا, اور ایسا جوڑنا کہ اس کے اندر کوئی نشان باقی نہ رہے, بالکل بہترین قسم کے اس کے دھاگوں کو جوڑ دینا. تو اگر اس معنی میں اس کو لیا جائے تو اللہ فرما رہا ہے تم لوگ ایسی توبہ کرو, یعنی اپنے دامن کو اس طرح پاک کر لو کہ اس کے اوپر کوئی داغ باقی نہ رہے, پختہ توبہ کرو. تو پہلے والے معنی سے سمجھ آیا توبہ کرنی ہے, اس میں کوئی نیت بد نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرے معنی سے پتہ چل رہا ہے کہ پھر وہ توبہ ایسی ہو کہ دوبارہ آپ گناہ کی طرف نہ مڑنے کا پکا ارادہ کریں. اور نصوح جو ہے نا یہ نصیحت سے نکلا ہے. تو توبۃ النصوح کا معنی ہے کہ آپ ایسی توبہ کریں کہ آپ کے کردار میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ جو لوگ ہیں وہ آپ سے نصیحت پکڑیں. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں توبۃ النصوح سے مراد یہ ہے کہ آدمی گناہ سے ایسے توبہ کر لے, جب گناہ سے نکلے تو پھر ایسے اس سے بچے کہ جس طرح جب آدمی دودھ دو لیتا ہے نا تو وہ واپس نہیں جا سکتا نا, ایسے وہ گناہ میں واپس نہ جائے, اس طریقے سے وہ گناہ سے پاک کرے اپنے آپ کو. اب آپ کی توبہ جو ہے وہ خالص توبہ بن چکی ہے. تو آپ آسان معنی سمجھ لیں, خالص دل کے ساتھ توبہ کرنا, اور اس توبہ کے اندر یہ 3 چیزیں ہونا لازمی ہے. سب سے پہلے ندامت کا ہونا, شرمندگی. دوسری چیز جو پیچھے کر لیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا, اور اگر کسی بندے کا کیا ہے اس کا ازالہ کر دینا, اگر نماز قضا کیا ہے اس کو لوٹا دینا. اور تیسری چیز مستقبل میں وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا. اتنی برکت ہے اس کی. یہ توبہ آپ کو اللہ کے محبوب لوگوں میں شامل کر دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, ان اللہ یحب التوابین, اللہ بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اگر آدمی ایسا بندہ ہے, ایسے وہ ہمیشہ نیک کام ہی کرتا ہے, اس کو کبھی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, تو وہ گھاٹے میں ہے. کیونکہ کوئی بھی شخص گناہ سے محفوظ تو نہیں رہ سکتا, تو وہ اس تکبر میں پڑ جائے گا. اس کو کہتے ہیں نیکی کا تکبر, وہ نیکی کے تکبر میں پڑ جائے گا, جو خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا, ہمیشہ ڈرتا رہتا, یقین مانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بڑا ہی پسند ہے, بڑا پسند. آج کی نشست کا جو مین اور بنیادی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو سارا خلاصہ کر دوں کہ آپ لوگ ادھر ٹیسٹ دینے آئے ہیں, زیادہ ٹائم کے لیے نہیں آئے, ہم سب لوگ. اور اس ٹیسٹ کے اندر اللہ نے اچھائی اور برائی دونوں کے مواقع رکھے ہیں, ہمارے پاس دونوں موقع موجود ہیں. اور اس کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو یہ جھوٹی امیدیں دیتے رہیں گے, اپنے ساتھ یہ جھوٹ بولتے رہیں گے کہ میں کل کروں گا, پرسوں کروں گا توبہ کے لیے فوراً, توبہ کا مطلب ہے فوراً. اگر یہ جھوٹی دلیلیں, جھوٹی امیدیں دیتے رہیں گے تو شیطان بالآخر جیت جائے گا اور آپ کی ہار ہو جائے گی. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ گناہ جیسی لعنت سے جان چھڑانے کے لیے مکمل طور پر بار بار توبہ کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. اور یہ اس کی برکت سے جو آپ کے ایسے گناہ ہیں جن کی عادت پڑ گئی ہے, جو آپ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں, ان 3 شرائط کے ساتھ جب بھی آپ توبہ کرتے رہیں گے, آپ یقین مانیں آپ کو اس گناہ سے نفرت ہو جائے گی. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ توبہ صرف اور صرف محبت میں ہوتی ہے. سب سے پہلے آدمی نے گناہ کیا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اب میرا محبوب جو ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے حجاب میں آ گیا, میں اس سے دور ہو گیا ہوں. اس پر اس کو سب سے پہلے ندامت ہوتی ہے, وہ اس پر روتا ہے, اور پھر اپنے محبوب سے یہ وعدہ کرتا ہے آئندہ نہیں کروں گا, جو ہو گیا وہ دیات سے معاف کر دیں, اپنے دیدار سے محروم نہیں کریں, یا جو قرب آپ نے دیا ہوا تھا اس سے محروم نہیں کریں, مجھ سے نظر مت ہٹائیے گا. یہ اصل توبہ ہے, لوٹ آتا ہے. غلام اگر مالک کے پاس لوٹ آئے تو یہی توبہ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے حبیب کے مقرب بندوں میں جگہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.